پناه من تکیهگاه من دل بخواه من دل تنگم تو رو میخوام. تو والد عظیم ہے، اس کی دعا. اور اب کا اب کے درجات ہے. جس نے پیدا کیا اسے بھی اب کہتے ہیں، جس نے تعلیم دے کر شعور بیدار کیا اسے بھی اب کہتے ہیں، جس نے بیٹی دے کر ایمان مکمل کیا اسے بھی اب کہتے ہیں، اور جس شریعت میں رہ کر جس کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے کہا ہمارے شیعہ خاندان کے مانند ہے، ہمارے شیعہ خاندان کے مانند ہے. کہا پھر باپ کون ہے؟ تو نبی نے کہا اے علی انتا و انا، علی آپ اور میں ابوے ہذہ الامہ، اس شیعہ قوم کے باپ ہے. جب باپ علی جیسا ہو تو اولاد پریشان نہیں ہونا چاہیے. اب عزیزوں بات ضمناً عرض کر دوں، چھوٹے سے بچے جس کے شعور نہیں ہیں اٹھا کر درمیان سے پوچھیں بیٹا کل کیا کھاؤ گے، تو ڈش کا نام تو بتائے گا کہ یہ کھاؤں گا، یہ پسند ہے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. کہاں سے آئے گا؟ پیسہ ہے تو بچے سے پیسے کا مطالبہ نہیں ہوتا. کہا پھر کیوں اپنے رزق کے لیے پریشان نہیں ہے بچہ؟ کہا اس لیے کہ میں بچہ ہوں، میرے ماں باپ ہے، جب تک وہ رہیں گے مجھے پریشان ہونا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کیا اس لیے کہ باپ انتظام کرے گا، مجھے یقین ہے، مجھے اپنے پر یقین نہیں ہے، باپ کی شفقت کرامت پر یقین ہے کہ باپ مہیا کرے گا. تو عزیزوں بچوں سے درس لیجئے گا، اپنے رزق کے لیے پریشان ہو کر ان کے سامنے فریاد، ان کے سامنے مرثیے نہ پڑے. جس کا باپ پردے غیب میں ہو اسے یقین ہونا چاہیے سوؤں گا اٹھوں گا تو میرا پردے غیب کا ولی و وارث رزق دیتا رہے گا، میں کھاتا رہوں گا. عزیزو ضمناً یہ بات عرض کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک کروڑ پتی کا بیٹا ہو، کسی کو بھی سوچ لیں جو بھی کروڑ پتی ہے، اس کا بیٹا آئے دارالشفا حسینی کیفے کے سامنے چبوترے پہ بیٹھے فقیر سے پیسہ مانگے، اور گاڑی سے اس کا باپ گزر رہا دیکھ لیا بیٹا فقیر سے مانگ رہا ہے. کس سے مانگ رہا ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ مانگ کس سے رہا ہے؟ توجہ سے سنیے گا عزیزو، فقیر دے گا یا نہیں دے گا؟ خود فقیر رہ کر دے گا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دو تو میں کہہ سکتا ہوں کروڑ پتی کی اولاد کو ہم نے دیا، اس لیے نہیں دے گا کہ محتاج ہے. کیوں؟ شہرت کے لیے. لیکن اگر باپ کو بعد میں پتا چلے کہ تیرا بیٹا چوراہے پر کھڑے ہو کر غریب فقیر سے چوراہے پر بیٹھے ہوئے چبوترے پر بیٹھے ہوئے آدمی سے بھیک مانگ رہا ہے تو بتاؤ باپ پہ گزرے گی کیا؟ کہ ہر یہاں بزرگ باپ کی حیثیت رکھتا ہے. کیا یہ پسند کرے گا کوئی باپ کہ اس کا بیٹا چوراہے پر کھڑے ہو کر چبوتروں کے فقیروں سے بھیک مانگے؟ تو کوئی باپ غیرت والا کبھی برداشت نہیں کر سکتا. تو ہر کوئی بیٹے سے کہے گا اپنی عزت کا خیال کرے نہ کر لیکن اپنی باپ کی عزت کا خیال کر. کہ بھائی
مسئلہ ہے، پردے غیب میں علی اس امت کا وارث علی موجود ہے، اگر ان کی یہ اولاد کسی ادھر ادھر چوراہے پر ہاتھ پھیلائے تو سمجھ لینا تمہاری عزت ہو یا نہ ہو، اس کی عزت کا خیال کرنا، اور کبھی غیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ اس ہاتھ کی عظمت یہ ہے، یہ ہاتھ علی کی بیعت کے لیے ہے، یہ ہاتھ حسین کے ماتم کے لیے ہے، یہ ہاتھ عزائے حسین میں اٹھنے والا ہے، آواز حیدری پر بلند ہونے والا ہے، سیدہ کے در پر ہاتھ مس ہونے والا ہے۔ تو اتنی عزت اپنی سمجھو نہ سمجھو، اس ہاتھ کی کرامت کو سمجھ کر ہر کسی کے سامنے نہ پھیلاؤ۔